جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور سب پکشی بہت پریشان تھے۔ اب یہاں سے جانے کا سمے آ گیا ہے، ہم لوگ زیادہ دن تک یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اگر کچھ دن اور زیادہ بارش ہوتی رہی تو ہم لوگ اڑ بھی نہیں پائیں گے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کل ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ کیا ٹونی چڑیا کو پتا ہے؟ ہاں ہاں، وہ جانتی ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ ہم لوگوں نے کل ہی جانا ہے۔ تو کیا میں ٹونی چڑیا کو بتا کر آ جاؤں؟ نہیں نہیں، میں خود جاؤں گا۔ ابھی ہم نے یہ فیصلہ بھی تو کرنا ہے کہ ہم نے مشرق کی طرف جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جا کر ٹونی چڑیا سے مل لو، ہم لوگ کل صبح یہیں پر اکٹھے ہوں گے۔ اس طرح کالو کوا ٹونی چڑیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹونی چڑیا، تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ ہم لوگ تو ہر سال جنگل چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد واپس بھی تو آ جاتے ہیں، تو پھر تم اداس کیوں بیٹھی ہو؟ تم نہیں جانتے، پچھلے سال میری مما میرے ساتھ تھی، لیکن اس دفعہ میں اکیلے رہ گئی ہوں۔ جب میری مما زندہ تھی تو زندگی بہت آسان تھی، ہر سمے خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی تھی، وہ کبھی بھی مجھے دکھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایسے دل چھوٹا نہ کرو، تم اپنی مما کی طرح ہی سیانی ہو، تم میں اپنی مما کی ساری خوبیاں ہیں۔ ہم لوگ اسی لیے تو تم سے صلاح کرنے آتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ جہاں بھی جائیں گے سفر تو سفر ہی ہے، جب ہم نے اپنا جنگل چھوڑ ہی دینا ہے تو پھر کس طرف کا کیا کرنا ہے؟ جدھر مرضی چلے جائیں۔ مما کہتی تھی کہ تم جب بھی اپنا جنگل چھوڑ کر جاؤ تو یہ مت سوچو کہ وہاں جا کر تمہیں بہت آسانیاں ملے گی، بلکہ اپنی سوچ کو ہر سمے کسی بھی مشکل سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھو۔ بہتر ہے کہ ہم لوگ اس دفعہ مشرق کی طرف جائیں، باقی تم لوگ جہاں بھی جانا چاہتے ہو مجھے قبول ہے۔ نہیں نہیں ٹونی چڑیا، ہم لوگ پہلے تمہاری مما کی بات سنتے تھے اور اب ہم تمہاری بات سنیں گے، جیسا تم کہو گی ہم لوگ ویسے ہی کریں گے، تو پھر مشرق کی طرف ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے ٹونی چڑیا، میں جا کر باقی پکشیوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اگلے دن سب پکشی اسی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ اپنا جنگل چھوڑ کر بہت دور نکل جاتے ہیں۔ چلو پکشیوں، ہم لوگوں نے بہت آرام کر لیا، اب ہم لوگوں کو یہاں سے جانا چاہیے۔ نہیں، میرے خیال سے ہم لوگ آج رات یہیں پر رک جاتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں بہت دور جانا ہے اور اندھیرے میں ہم راستہ بھول جائیں گے، اس لیے آج رات یہیں پر رکنا بہتر ہے۔ ایسی ہی صبح ہو جاتی ہے اور سب پکشی دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جلدی ہی وہ دوسرے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جگہ کتنی سندر ہے، کتنا اچھا ہوتا اگر ہم کچھ دن پہلے ہی یہاں آ جاتے۔ اس جنگل میں ہم لوگوں نے بہت سارے دن ضائع کر دیے ہیں، وہ دن ہم لوگوں نے کتنی مشکل سے گزارے تھے۔ ہم لوگ شوق سے یہاں نہیں آئے، وہ ہمارے بڑوں کا جنگل ہے اور آخر ہم نے وہیں جانا ہے، وہ تو ہم نے صرف کچھ دن یہاں پر گزارنے آئے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جانا ہے۔ جنگل میں بہار کا موسم چل رہا تھا، ہر طرف رنگ برنگی پھول اور پھل لگے ہوئے تھے۔ پکشیوں کو دانا ڈھونڈنے زیادہ دور تک نہیں جانا پڑتا، وہ لوگ آرام سے پھل کھاتے اور اپنے اپنے گھونسلوں میں جا کر سو جاتے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا، یہاں کے پھل تو بہت میٹھے اور نرم ہیں، مجھے تو یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے۔ نہیں، اس جنگل میں بہار کا موسم صرف کچھ دنوں کے لیے ہے، اور جب یہاں پر بہار کا موسم ختم ہو جائے تو پھر ہم لوگ یہاں پر ایک دن بھی نہیں گزار سکیں گے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اس کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب سب پکشیوں نے اپنے جنگل میں واپس جانا تھا۔ سب پکشی اپنے پرانے گھر جانے کے لیے بہت خوش تھے، مگر کبوتر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کبوتر بھیا، کیا بات ہے؟ ہم لوگ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں لیکن تم خوش نہیں لگ رہی۔ ٹونی چڑیا، شاید تمہیں اچھا نہ لگے لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بتاؤ بھی، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب ادھر ہی رہوں گا، مجھے اپنے بڑوں کے جنگل میں واپس نہیں جانا۔ ارے کبوتر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں کے پھل اور یہاں کے موسم صرف کچھ دنوں کے لیے ہیں، اس کے بعد یہ بہار یہاں سے چلی جائے گی، ہمیں اپنے جنگل میں واپس جانا چاہیے۔ ٹونی چڑیا، مجھے معاف کرنا لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سب پکشی کبوتر کو سمجھا رہے تھے مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ پھر آخر سب پکشی کبوتر کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے یہاں پر بھی تو رہ سکتے تھے نا، یہاں پر اتنے نرم نرم پھل ہیں،
اگر ہمارے بڑوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو نہ سدھارے۔ یہاں کے پل کتنے میٹھے ہیں، کھانا ڈھونڈنے کے لیے ذرا بھی محنت نہیں کرنی پڑتی، سب کچھ بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے گئے، پھر آخر اس جنگل سے باہر ختم ہو گئی اور اب کبوتر کے لیے کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس جنگل کے پل اور پھول سبھی ختم ہو گئے ہیں۔ ٹونی چڑیا بالکل ٹھیک کہتی تھی، مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اب اس جنگل میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، مجھے اپنے جنگل میں واپس جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر کبوتر اڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ واپس زمین پر گر جاتا ہے، کیونکہ بہت سمے محنت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نازک ہو چکا تھا۔ اس نے نہ کبھی دانا ڈھونڈا اور نہ کوئی محنت والا کام کیا، اسے ہر چیز کھانے کے لیے آسانی سے مل جاتی تھی، اس لیے اب وہ اڑ نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار وہ تک ہو کر زمین پر گر جاتا ہے اور وہیں پر مر جاتا ہے۔ کتنی سندر ہوں میں، کتنی پیاری ہوں میں، اس جنگل میں مجھ سے زیادہ کوئی سندر نہیں، میں سب سے زیادہ سندر ہوں، ٹونی ہے نام میرا۔ ٹونی چڑیا واقعی میں بہت سندر تھی، مگر وہ ہر سمے اپنی تعریفیں ہی کیا کرتی تھی۔ اسے دوسروں سے اپنی تعریفیں سننا بہت اچھا لگتا تھا اور وہ کسی کام کاج پر بھی دھیان نہیں دیتی تھی، بلکہ ہر وقت اپنے بناؤ سنگار میں ہی لگی رہتی تھی۔ آ گئی پھر کالی کلوٹی، میں جا رہی تھی سوکھا گھاس لینے، کالو کوا بھی ساتھ ہیں اور شاید طوطا بھی ہمارے ساتھ جائے، ہم سب پکشی مل کر جا رہے ہیں۔ کل موسم کے ماہرین پکشیوں نے پیغام پہنچایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بادل ہمارے جنگل میں کچھ ہی دنوں میں آنے والے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اپنے گھونسلوں کی مرمت کر لے، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ مجھے سب پتہ ہے یہ سوکھی گھاس کہاں سے ملتی ہیں اور تمہارے ساتھ جانا میری شان کے خلاف ہے۔ اپنا رنگ دیکھا ہے تم نے کالی چڑیل کہیں کی، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، میں اپنا اچھا برا جانتی ہوں۔ ٹونی چڑیا مینو چڑیا کی پڑوسن تھی، مگر کبھی بھی وہ اس سے پیار سے بات نہیں کرتی تھی۔ ٹونی چڑیا کو لگتا تھا کہ وہ جتنی سندر ہے اس کے دوستوں کو بھی اتنا ہی سندر ہونا چاہیے۔ اتنا فضول بولنا اچھا نہیں ہوتا، اگر نہیں جانا تو نہ جاؤ، اتنی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے تو تمہارا بھلا ہی سوچا تھا، بھلا اس میں میرا بھی کوئی فائدہ ہے کیا؟ چلو بھاگو یہاں سے، بڑی آئی میرا بھلا سوچنے والی۔ یہ سن کر مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ارے آئی نہیں ٹونی چڑیا تمہارے ساتھ، نہیں، تم تو جانتی ہو اس کو، وہ اپنے بناؤ سنگار میں لگی ہوئی تھی، تم نے بتایا نہیں اسے کہ ہمارے طرف بادل آ رہے ہیں؟ میں نے اسے سب کچھ بتایا لیکن وہ نہیں مانتی، اور تو اور اس نے تو مجھے کالی چڑیل بھی بولا۔ ٹونی چڑیا تو بہت چالاک ہیں، دانا دوسرے پکشیوں سے مان کر کھاتی ہیں اور اپنا کام بھی دوسروں سے کرواتی ہیں اور خود ہر سمے اپنی تعریفیں کرتی رہتی ہیں، لیکن اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے گا، چلو ہم لوگ چلتے ہیں۔ اگلے دن مینو چڑیا کے بیٹے کا جنم دن تھا، وہ ٹونی چڑیا کے پاس جاتی ہیں۔ ٹونی بہن، آج میرے اکلوتے بیٹے کا جنم دن ہے اور میں تمہیں انوائٹ کرنے آئی ہوں، تم آج رات کو ضرور آ جانا، دوسرے تمام پکشی بھی آ رہے ہیں، ہم بہت مزہ کریں گے، سب پکشی مل کر دانا بھی کھائیں گے۔ دیکھوں گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اس کالے رنگ کا مجھ پر بھی اثر نہ ہو جائے، کہیں میری خوبصورتی کو داغ نہ لگ جائے۔ تم پتہ نہیں ہر وقت فضول باتیں کہاں سے سوچتی ہو۔ یہ کہہ کر مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ آج اپنے بیٹے کا جنم دن تم اکیلی ہی مناؤ گی، کوئی بھی تمہارے گھر نہیں آئے گا، میں ابھی کچھ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہیں اور کالو کوے کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ارے او ٹونی چڑیا، کیسے آنا ہوا؟ کچھ نہیں، میں تو تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس مینو چڑیا آئی تھی، اس کے بیٹے کا جنم دن ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ کالو کوا اتنا زیادہ کالا ہے، پچھلی بار جب وہ میرے بیٹے کے جنم دن پر آیا تھا تو وہ کتنا گندا لگ رہا تھا، نہایا بھی نہیں تھا۔ کیا واقعی اس نے ایسا کہا؟ مینو چڑیا منہ پر کتنی اچھی بنتی ہیں مگر وہ میری پیٹھ پیچھے میری برائیاں کرتی ہیں، میں اس کے بیٹے کے جنم دن پر نہیں جاؤں گا۔ ارے ہاں کوے بھیا، اس کے جنم دن پر تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہیں اور کبوتر کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ کبوتر بھیا، تھوڑی دیر پہلے مینو چڑیا آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ پچھلی دفعہ جب تم اس کے بیٹے کے جنم دن پر گئے تھے تو تم نے وہاں جا کر سارے دانے کھا لیے تھے۔ ارے واہ، مینو کی بچی میری دانے گنتی رہتی ہیں، پہلے وہ ہمیں اپنے گھر بلاتی ہیں، اس کے بعد ہمارے کھانے پر نظر رکھتی ہیں، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔
اب وہ اکیلی اپنے بیٹے کا جنم دن منائے گی۔ ہاں ہاں کبوتر، میں بھی نہیں جاؤں گی، وہ بہت مطلبی ہیں، میں بھی اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ تبھی کچھ دیر بعد پورے جنگل میں کالے بادل آ جاتے ہیں اور بہت زور کی بارش شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے یہ اتنی زیادہ بارش کیسی شروع ہو گئی؟ کچھ دیر پہلے تو آسمان بالکل صاف تھا۔ ابھی ٹونی چڑیا یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس کے اوپر بجلی گر جاتی ہے اور اس کا رنگ بھی مینو چڑیا کی طرح کالا ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں اور اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنی چاہیے۔